نے اس کو پیر سمجھ لیا ہے، جو بیچارہ بھی تن کے اوپر کپڑا ہی کوئی نہیں. آپ چلے جائیں نا، میں مزارات کے نام نہیں لیتا، آپ چلے جائیں، آپ جاتے ہوں گے، آپ مزار پہ گئے، آپ دیکھو بابا بالکل ننگے بیٹے، کپڑے ہی کوئی نہیں بابا کے، اور عورتیں آ کے بابا کے پیر دبا رہی، نہیں تو کوئی ہاتھ دبا رہے ہیں، تو کوئی بابا کا سر دبا رہا ہے، کوئی آ کے پیر چوم رہا ہے. وہاں لیبل لگ جاتا ہے، بھائی یہ اہل سنت و جماعت کے بابا ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کے پیر صاحب ہیں. وقت ہے یہ اہل سنت و جماعت کے پیر صاحب ہیں، وہاں لیبل لگ جاتا ہے. اور اب کیا ہے، ہمارے جو سنی ہیں وہ بدنام. اب یہ بابا کے جس کو پتہ نہیں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا فرض ہے مرد کے لیے، یہ شریعت ہے حضور. ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپائے گا ہر حال میں، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی چھپائے گا. آپ باہر نکل لیں تو آپ شارٹ بھی وہ پہنے کہ جس میں پنڈلی نظر آئے، گھٹنا نظر آئے گا حضور والا، تو آپ دکھا رہے ہیں آپ گناہ گار ہیں. یاد رکھیے گا، مرد کا ستر عورت بیان کر رہا ہوں، جا کے پوچھو علماء سے. ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ بابا ہو کہ پیر ہو کہ مرید ہو، سب کے لیے چھپانا ضروری ہے. تو بابا جو بیچارہ بیٹا ہے، کپڑا ہی کوئی نہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے مجھے اپنا ستر عورت چھپانا تھا، وہ چھپایا نہیں. اور کہیں بھائی بابا جی بڑے اللہ والے ہیں، وہ بابا جی کے یہ بال لپتے 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 مریدین، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مریدین اپنے کندھوں پر بابا کے بال لے کے چل رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا مرد اگر کندھوں سے نیچے بال رکھے تو حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. مرد کے لیے کندھوں سے نیچے بال رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو جو حرام ہے وہ بابا کے لیے بھی حرام ہے. ایسا تو نہیں نا کہ شراب مرید کے لیے حرام ہو، بابا کے لیے حلال ہو جائے. شراب مرید کے لیے حرام، بابا کے لیے حلال. مرید ساری نمازیں پڑھے اور بابا استانے میں بیٹھے، ایک نماز نہ پڑھے، اور کہا بھائی اللہ کے ولی بہت پہنچے ہوئے ہیں حضور، کوئی ان سے کہے نا بہت پہنچے ہوئے ہیں، مرید نے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، سر نیچے کر کے کھڑے ہوتے. وہ بابا جی نے تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں کنگڑا کر دیا. وہ بابا جب یہاں آیا تھا، حیدرآباد میں آستانہ کھولا تو کچھ نہیں تھا. آج لینڈ کروزر اس کے پاس ہے، آج کرولا اس کے پاس ہے، آج ڈیفینس میں بنگلہ اس کے پاس ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. آپ کا سارا پیسہ بابا لے گیا. آپ کہے حضور والا اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے، ایک دم کرے نا، ایک دم کرے، ایسے سر کا درد چلا جاتا ہے. تو میں کہا حضور سر کا درد دور کرنا ہے، آپ سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھے، اللہ قرآن کی برکت سے آپ کے سر کے درد کو دور کر رہا ہوگا. یہ ابھی کیا فاسق لوگوں میں چلے گئے، گمراہ لوگوں میں چلے گئے، بیچاروں کو دین کا نہیں پتا. یہ بتائیے نا، کندھوں سے نیچے بال رکھ کے اللہ کا ولی بنا پڑا، اسے شرم نہیں آتی؟ میں کہا میرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ فرماتی ہیں صحابہ نے بھی حضور سے بیعت کی ہے، اور صحابیہ نے بھی حضور سے بیعت کی ہے، مرد بھی آئے اور عورتیں بھی آئی ہیں. لیکن حضرت عائشہ فرماتی جب صحابہ آتے تھے تو آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتی تھی. صحابہ آئے، آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوئی ہے. لیکن اب جب عورت آتی ہے، اب بیعت کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیچ میں پردہ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ پردہ. حضور یہاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور غیر محرم عورت پردے کے پیچھے ہے. کا ہاتھ میں ہاتھ دینا تو دور کی بات ہے، میرے آقا ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے تھے. یہ رسول اللہ کا دین ہے حضور، یہ دین ہے. وہ دین نہیں کہ بابا 2 عورتوں کو یہاں سے گلے لگائے، بھنگڑا ڈال رہے ہیں مزار کے اندر اور ناچ رہے ہیں، اور کہیں بھئی یہ اللہ کے ولی ہے نا صاحب مزار، ان کا فیض جاری ہو. خدا کی قسم میں کہا اس اللہ کے ولی سے پوچھنوں سے کتنی تکلیف ہے. لال شہباز قلندر سے پوچھئے کہ اگر آپ کے مزار پر ایسا ہوتا ہے تو ایک اللہ کا ولی کبھی بھی شریعت کی خلاف ورزی کو اپنی حدود کے اندر جائز قرار نہیں دے سکتا. اس کے سامنے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو اور اللہ کے ولی خوش ہو جائیں. میں کہا آپ کو اللہ کے اولیاء کو خوش کرنا ہے تو خدا کی قسم آپ اپنے رب کو خوش کرو، اولیاء آپ سے خوش ہو رہے ہوگے. اللہ کو خوش کریں، شریعت پر عمل کریں حضور والا. تو محض باباؤں کے چکر میں نہیں پڑنا. یہ آستانوں کو آپ اور میں ہماری نسلیں پال رہی ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہماری گھر کی لیڈیز جو کہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ پال رہی ہیں ان آستانوں کو. اب ہم تو سمجھ گئے، گھر والی کو کیسے سمجھائیں کہ جو جا کے اس کی عادت بن گئی، اور اس کو پتا ہے کہ میرا سر کا درد یہیں سے ٹھیک ہونا ہے. نہ اس نے کبھی قرآن کو شفا سمجھا، نہ سورہ ناس کو شفا سمجھا، نہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی، اس کا ذہن بن گیا. تو یہ آپ ہیں حضور، اللہ نے آپ کو مجھے حاکم بنا کے بھیجا، اور حاکم کا کام کیا ہوتا ہے؟ فیصلے کرنا، صحیح غلط کے فیصلے کرنا. آپ تو دور ہو گئے، اپنے گھر والوں کو دور کرنا. ایسے جو حالات سے یاد رکھیے گا، آپ کو میں حق بات سمجھا رہا ہوں. حق بات کہنے میں بندہ کبھی گھبرائے اور ڈرے نہیں. جو شریعت کا مخالف ہو، میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ الا انبئکم بخیارکم، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کیا صحابہ میں تمہیں خبر نہ دوں تم میں بہترین کون ہے؟ صحابہ کہے بلا یا رسول اللہ. کیوں نہیں؟ حضور بیان فرمائے
میرے آقا نے فرمایا تم میں بہترین بندہ وہ ہے جس کا دیدار کرنے سے تمہیں رب کی یاد آ جائے. بہترین ہے اللہ یاد آ جائے، شیطان یاد آ جائے وہ بہترین نہیں ہوتا. اس کا دیدار کر کے آپ کو شیطان یاد آ رہا ہے، اللہ یاد نہیں آ رہا، شیطان کا راستہ یاد آ رہا ہے، وہ بہترین نہیں ہے. میرا دوستو، جس کے دیدار سے رب یاد آ جائے اس کے در پہ جانا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، تاکہ جو اولیاء کا اصل فیضان ہے وہ آپ کے لیے میرے لیے جاری ہو جائے اور آخر